دوستوں، ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا معجزہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ کیا واقعہ ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بحیرہ عرب کے ساحل پر پیش آیا۔ ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کیا کرتا تھا، نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات بس سمندر پر ہی گزرتے۔ وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہا کرتا تھا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہتا۔ کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا۔ اسے باقی دنیا سے کوئی بھی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہو جاتا اور سمندر کے سفر پر نکل جاتا۔ ایک بار جب وہ بازار سے مچھلیاں بیچ کر واپس ساحل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے، میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے، آج بھی اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی گھر اور ٹھکانہ ہے۔ پیارے دوستو، مچھوارہ جو پہلے ہی اس کے حسن کو دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی راضی ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اسے سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہارے جیسی ہی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو گی تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی، سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوں گی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے کچھ نہ بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا، جس پر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 مہینے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی پھول سی بچی کو جنم دیا۔ مچھوارہ اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں، چوڑا ماتھا۔ اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی، لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارہ اس لڑکی کی پرورش کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا کہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے گی۔ اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوئی۔ اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دی اور ہر دم گم سم رہنے لگی۔ اللہ سے دعا کرتی کہ اے رب، میری بچی کی حفاظت فرما۔ پیارے دوستو، دوسری طرف مچھوارے کے جال میں مچھلی آنا بند ہو گئی۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی بھی مچھلی جال میں نہ آتی۔ مچھوارہ اس صورتحال سے پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی زندگی میں مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارہ اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ مچھوارہ بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔
اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے، لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا اندر سے وہی بچی نکلی جسے مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھے دوستو کہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا، اس کی پرورش کروں گا، اے اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی، اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں پیدا کی اور ایک نظام قائم کیا، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے۔ وہ جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں ایپیگلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔